اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ درس ہمارا سکینہ کہاں سے ہے؟ نفس کی جی آقا بات چل رہی تھی ہماری اپنے اندر کی بیماریوں کے بارے میں کہ انسان خود سازی اخلاق، خود سازی جو کتاب ہے اس میں بات یہ چل رہی تھی کہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ان کو ہم صحیح کرنے کے فراغت میں کیوں نہیں رہتے ہیں، سوچ میں، کیونکہ ہم اپنے اندر کی کمیوں کو کمیاں ہی نہیں سمجھتے۔ وہی کام اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو ہمیں وہ چیزیں بری لگتی ہیں اور اپنے اندر بالکل ہم سوچتے بھی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ہم اپنی برائیوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اب بات یہاں سے ہے کہ نفس کی بیماریوں کو پہچاننے کے، تشخیص دینے کے راستے کیا ہیں۔ بہتر ہوگا کہ نفس کی مختلف بیماریوں کی پہچان میں ہم ان وسائل سے کہ جن سے ممکن ہے استفادہ کیا جائے، یہاں چند ایک کی طرف ہم یہاں پہ اشارہ کیے کر رہے ہیں، چند چیزوں کی طرف ہم مختلف بیماریوں میں نفس کی جو مختلف بیماریاں ان کی پہچان کے لیے جو وسائل ہیں، ذریعے ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 تقویت عقل۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی بیماریوں کی تشخیص دینی ہے تو ہمیں اپنے کیا کرنا ہے؟ عقل کی تقویت بخشنی ہے، اسے طاقتور بنانا ہے۔ ملکوتی انسان کا اعلیٰ مرتبہ، جو انسان کا اعلیٰ مرتبہ کیا وہ ملکوتی ہے نا، اور اس کے وجود کا کامل ترین امتیاز، برتری، جو انسان کے لیے تمام مخلوقات سے امتیاز دینے کا منشا اور مبدا ہے، شروعات وہیں سے ہوتی ہے، وہیں سے چشمہ ہے، سرچشمہ ہے، اسے قرآن اور حدیث میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ روح، نفس، قلب، عقل۔ کیا کہا گیا ہے؟ انسان کا جو اعلیٰ مرتبہ ہے، جو ملکوتی مرتبہ ہے، جو انسان کے کامل ترین برتری کا سبب ہے، جس سے انسان برتر بنتا ہے، جو تمام مخلوقات سے انسان کی برتری کا سبب بنتا ہے، اور تمام مخلوقات کا جو برتری سے جو انسان کو برتری حاصل ہے وہ اسی کی وجہ سے حاصل ہے، اسے قرآن اور روایات میں مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے انسان کو برتری حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اسے روح کہا گیا ہے، کہیں نفس کہا گیا، کہیں قلب کہا گیا، کہیں عقل کہا گیا ہے۔ یہ تمام نام ایک حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت کو مختلف جہات کی وجہ سے مختلف نام دیے۔ جہتیں کیونکہ الگ الگ ہے اس لیے اس کو الگ الگ نام دے دیے ہیں، ورنہ ایک ہی ہے، یہ ایک ہی حقیقت کو بتاتے ہیں۔ اس لحاظ سے کہ وہ حقیقت موجب فکر ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ فکر کرنے کی یہ حقیقت سبب بنتی ہے فکر کرنے کا، سوچ کا، سمجھنے کا اور تعقل کا ہے، تو اس لیے اس کو عقل کہا گیا۔ بھائی یہی حقیقت حقیقت ایک ہے، روح ہو، قلب ہو، نفس ہو، روح ہو، نفس ہو، قلب ہو، عقل ہے، عقل ہو، حقیقت ایک ہی ہے۔ جب ایک حقیقت ہے، نام الگ الگ کیوں رکھے؟ الگ الگ جہتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ حقیقت انسان کو سوچنے کا سبب بنتی ہے کہ انسان سوچے، فکر کرے، تعقل کرے، اس لیے اس کو عقل کہہ دیتے ہیں، نام دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو عقل نام دیا گیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں عقل کو ایک ممتاز مقام قرار دیا گیا ہے، ایک ممتاز مقام ہے یہ عقل، یہاں تک کہ اس کے لیے ایک علیحدہ فصل احادیث کی کتابوں میں مخصوص کی گئی۔ کتاب العقل والجہل، آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو اس باب عقل الگ سے ایک بنا ہے، مستقل ایک باب عقل کے بارے میں بنایا ہے، اس میں عقل سے متعلق جو ہے وہ احادیث جمع کی گئی، ایک الگ ہی مقام ہے، ممتاز مقام ہے۔ سمجھ رہی ہیں سکینہ، عبیر، حسن؟ جی آقا۔ جی، تو بھائی جب حقیقت ایک ہے تو کہیں اسے روح کہہ رہے ہیں، کہیں عقل کہہ رہے ہیں، کہیں قلب کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ حقیقت تو ایک ہی ہے نا، روح کہہ لو، چاہے نفس، چاہے قلب، چاہے عقل، ایک ہی بات ہے، لیکن نام الگ الگ کیوں؟ کہا کہ عقل تو اس لیے کہہ دیتے ہیں، الگ الگ جہتوں کی وجہ سے نام الگ الگ ہیں، کیونکہ یہی ایک حقیقت جو ہماری ہے یہ انسان کو یہ سب اس طرف ابھارتی ہے، یہ سبب بنتی ہے کہ انسان تعقل کرے، غور و فکر کرے، لہذا اس حقیقت کا نام عقل دے دیا، ٹھیک ہے۔ احادیث میں عقل کو موجودات سے شریف ترین جو موجودات ہیں کائنات میں، اس سے سب سے شریف ترین موجود کیا ہے؟ عقل، اور احکام اور ثواب و عقاب کا منشا بتلایا گیا ہے کہ یہ عقل ہی ہے جو ثواب و عقاب کا منشا ہے، اس عقل کو دیکھ کر ہی ثواب و عقاب کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا
تو اس سے کہا، اسے بولنے پر قدرت دی، یعنی عقل کو پیدا کرا اور اسے بولنے کی قوت دی، اور اس سے کہا کہ عقل آ گیا، تو عقل آگے آ گئی، عقل نے اطاعت کی اور آگے آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا لوٹ جا، عقل نے پھر اطاعت کی اور لوٹ گئی۔ لہذا اس وقت خداوند عالم نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تجھ سے بہتر اور محبوب ترین مخلوق خلق ہی نہیں کی۔ یعنی عقل کو جب خلق کیا تو عقل سے کیا کہا اللہ نے؟ عقل سے کہ آ گیا، وہ آگے آ گئی، کہا پیچھے جا، پیچھے چلی گئی۔ یعنی اتنی اطاعت کی اس نے، عقل نے، کیونکہ عقل نے سوچا، کیونکہ عقل تو سوچنے والی چیز ہے نا کہ بھئی میرا خالق ہے، اس کا فرض بنتا ہے کہ یہ حکم دے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کو مانوں۔ لہٰذا اللہ نے کہا میری عزت و جلال کی قسم کہ میں نے تجھ سے بہتر اور محبوب ترین مخلوق خلق نہیں کی، تجھے کامل نہیں کروں گا مگر اس میں کامل کروں گا جسے میں دوست رکھتا ہوں، میں اس میں تجھے کامل کروں گا عقل کو۔ جان لو کہ میرے اوامر اور نواہی تیری طرف متوجہ ہوں گے، میرے جتنی بھی احکام ہیں اور جن چیزوں سے میں نے روکا وہ تیری طرف متوجہ ہوں گے۔ یعنی عقل ہے تو واجب ہے، نہیں تو دیوانے پہ تھوڑی نماز روزے واجب ہیں، اور تجھی سے ثواب و عقاب دوں گا۔ انسان عقل کے ذریعے سوچتا ہے اور حقائق کو، حقیقتوں کو معلوم کرتا ہے، پتہ لگاتا ہے، اچھائی اور برائی، فائدہ مند اور ضرر، نقصان رسا ذمہ داریوں کی تشخیص کرتا ہے۔ اس عقل کے ذریعے سے تو انسان پہچانتا ہے کون سی چیز اچھی ہے، کون بری ہے، کون سی فائدہ مند ہے، کون سی ضرر رسا ہے، نقصان دہ ہے، یہ کون سی ذمہ داری ہے، یہ سب کون انسان کیسے سوچتا ہے؟ مشخص کرتا ہے عقل کے ذریعے سے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہوتی تو اس کے اور حیوانات کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا۔ جیسے حیوان نہیں سوچتا، اس پہ عقل ہی نہیں ہے، ایسے انسان ہو جاتا تو کیا فرق تھا؟ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم میں غور و فکر اور تعقل اور تأمل اور تدبر اور تفقہ پر اعتماد کیا۔ آپ نے قرآن کی کتنی ہی آیات دیکھی ہوں گی، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، کیوں نہیں غور و فکر کرتے، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، یہی لفظ کتنی دفعہ آئے ہیں۔ اور انسان سے اللہ چاہتا ہے کہ اپنی عقل کو اپنے کام میں لائے۔ اس کے ہر جگہ قرآن میں یہی کہا نا، غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں فکر کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ یہی تو ہے، بار بار خدا تاکید کر رہا ہے غور و فکر کرو۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ خدا ایسی نشانیاں تمہارے لیے بیان کرتا ہے شاید تم غور و فکر کرو اور تفکر کرو۔ اور خداوند عالم فرماتا ہے وہ زمین میں کیوں سیر نہیں کرے، افلم یسیروا فی الارض، تاکہ ان کے دل ہو کہ فکر کریں، تاکہ ان کے لیے دل ہو کہ وہ غور و فکر کریں۔ کس لیے؟ سیر کیجئے، دنیا میں نکلیے، جائیے گھومنے، ہماری آیات کا مشاہدہ کیوں نہیں کرتے، ہماری نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی پکنک بنا کے آ جاؤ اور گھوم گھام کے تفریح کر کے آ جاؤ، نہیں، اس کو دیکھو کہ اگر سمندر کے کنارے گئے ہو تو پروردگار نے اتنا بڑا سمندر بنا دیا ہے، پہاڑوں میں جاؤ تو دیکھو یہ پہاڑ کیوں ہے، یہ کیوں خلق کیا اللہ نے؟ یہ زمین کی ایک کیلوں سے گڑے ہوئی زمین ہے، یہ کیلے ہیں آسمان، یہ پہاڑ جو ہیں، کیا اللہ نے چیز خلق کر دی؟ پانی، جھرنے، چشمے ہیں، جانوروں کو دیکھیں آپ، اونٹ، چڑیا گھر گئے ایسے تفریح کر کے نہ آ جائیں، کیا چیز خلق کی ہے اللہ نے؟ اونٹ کہ ہفتے بھر کا کھانا اپنی کوہان میں جمع کر لیتا ہے، اگر ایک ہفتے بھی اسے پھر کھانا نہ ملے تو گزارا کر لیتا ہے، کیا چیز خلق کی ہے اللہ نے؟ اس کی آنکھوں کی ڈبل دو پلکیں جو ہوتی ہیں نارمل، وہ پلکیں الگ ہیں، الگ سے بڑی پلکیں الگ ہیں اونٹ کی۔ جب یہ طوفانی ریتیلی زمینوں پہ چلتا ہے ریگستان میں تو پھر بھی راستہ چل لیتا ہے، جب ایک سے کوئی سی بھی مخلوق نہیں چل سکتی ایسے طوفانی ریتیلے طوفان میں، یہ اونٹ چل لیتا ہے بالکل صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو آگے کی پلکیں وہ بند کر لیتا ہے، اس سے ریت نہیں جاتی اس کی آنکھوں میں۔ کیا کیا چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، تو کیوں ہے یہ؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہے اللہ، دیکھا ہے اونٹ کے بارے میں تو کہا بھی ہے کیف خلقت، کیوں غور نہیں دیکھتے اونٹ کو؟ کیف خلقت، کیسے خلق کیا گیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس خالی جو ہے، نہیں، دیکھیے کہ کیسے خلق کیا، کیا قدرت ہوگی بھائی۔ جتنی حیرت انگیز چیز بنائے گا کوئی تو اس کا بنانے والا اس سے زیادہ حیرت انگیز ہوگا نہیں ہوگا؟ سکینہ جی، ہم چھوٹے سے موبائل کو دیکھ کے بڑی تعریفیں کرتے ہیں، یار کیا چیز بنا دی بھائی بنانے والے نے، انسان نے، اور جس نے انسان کو بنا دیا اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ یار جس انسان نے یہ چیز بنائی ہے موبائل مثال کے طور پر، اتنی تعجب ہوا، وہ کتنا پڑھا لکھا ہوگا، اور لیکن وہ خالق کتنا بڑا ہوگا جس نے اسے بھی خلق کیا ہے۔ جی آقا، اندازہ نہیں لگایا۔ یہی تو قرآن کہتا ہے غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔
قرآن مجید میں آیا ہے کہ خداوند ایسی نشانی تمہاری، ٹھیک ہے، کیوں سیر نہیں کرتے؟ فلم یسیروا فی الارض، نیز خدا فرماتا ہے سب سے بدتر حرکت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو بہرے گونگے اور سوچ نہیں رکھتے. گونگے بہرے سے مطلب یہ والے کان وہ بہرے نہیں ہیں، یہ والی زبان گونگی نہیں، روح کی یہ بہرے گونگے ہیں. کیوں نہیں سوچتے؟ خداوند عالم ان لوگوں کو جو عقل، کان اور زبان رکھتے ہیں لیکن حقیقتوں کی پہچان میں ان سے کام نہیں لیتے. حقیقت کو پہچان، اگر ہمارے پاس اللہ نے عقل دیا اور ہم حقائق کو پہچاننے میں اس کا استعمال نہیں کرتے تو ہم دیوانے ہیں کہ نہیں؟ حقائق کو ہم نہیں دیکھتے، اللہ نے آنکھیں دی ہیں تو ہم اندھے ہیں کہ نہیں؟ زبان دیا اللہ نے، ہم حقیقت نہیں بولتے تو کیا ہم بہر گونگے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ حیوانات، پھر ایسے میں اللہ انہیں حیوانات کے زمرے میں شمار کرتا ہے اگر ہم ایسا کریں تو، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر قرار دیتا ہے. بل ہم اضل اولئک کالانعام، چوپاؤں کی طرح ہیں وہ. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی پست، ان سے بھی زیادہ پست کیوں ہیں؟ کیونکہ حیوانات کو اللہ نے عقل نہیں دی. استعمال ہی کیا کرتے ہو؟ تمہیں تو دی تھی، تم استعمال ہونے کے باوجود نہیں کر رہے تو تم ان سے پست ہو کہ نہیں؟ ایسے لوگ ان سے زیادہ پست ہیں. خدا فرماتا ہے کہ خدا پلیدی کو ان پر قرار دیتا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کے اوپر پلیدی. انسان میں جتنی اچھائی ہے وہ سب عقل سے ہے. عقل سے انسان خدا کو پہچانتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور قیامت کو قبول کرتا ہے عقل کے ذریعے، اور اس کے لیے وہ مہیا اور آمادہ ہوتا ہے قیامت کے لیے. عقل کے ذریعے سے وہ پیغمبروں کو قبول کرتا ہے اور ان کی اطاعت کرتا ہے. عقل کے ذریعے سے اچھے اخلاق کو پہچانتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں اچھے اخلاق میں ڈھالتا ہے. برائیوں کو عقل کے ذریعے سے ہی برائیوں کو پہچانتا ہے اور اس سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے. اسی وجہ سے قرآن اور حدیث میں عقل کی عظمت اور جلالت اور بزرگی عقل کی بیان کی گئی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک سوال کرنے والے کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عقل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے خدا کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہشت حاصل. العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، حدیث یہ ہے. یہ دیکھنا دے رکھا ہوگا آخر میں، جس کی خدا کی عبادت کی جاتی ہے. ما عقل وہ ہے کہ ما عبد به الرحمن، جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے بہشت حاصل ہوا. واکتسب به الجنان، اسی عقل ہی کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے. جی یہی ہے. دیکھیے کہاں ہے 114 کہاں ہے 114 مالعقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان، وہی ہے. دیکھیے نیز اور امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ جو شخص عاقل ہوگا وہی دین رکھتا ہوگا اور جو شخص دین رکھتا ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام سے فرمایا، ساتویں امام نے، کہ خدا کی لوگوں پر حجت اور دلیلیں دو ہیں، ایک ظاہری حجت، دوسری باطنی. ظاہری حجت تو انبیاء اور ائمہ ہم ہیں، ظاہری حجت دلیلیں ہم ہیں، اور باطنی کیا ہے؟ حجت رہنما دلیل اس کی عقل ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے عقل کے لحاظ سے کامل تر لوگ عقل کے اعتبار سے وہ ہیں جن کے اخلاق تمام لوگوں سے بہتر ہوں. افضلکم کیا ہے؟ عقلاً. جی اکمل الناس عقلاً احسنکم خلقاً، عقل کے اعتبار سے سب سے کامل شخص تم میں سے ان لوگوں میں سے وہ ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے کامل ہے، اخلاق اس کا اچھا ہے. امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا رہنما عقل ہے، اس کا رہنما، اس کا ہادی اس کی عقل ہے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان کا دوست عقل ہے اور اس کا دشمن اس کی جہالت. جہالت انسان کی دشمن ہے، عقل اس کی دوست ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کا خود پسند ہونا اس کے عقل کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. اگر انسان خود پسند ہے، اپنے آپ کو پسند کرتا ہے، ہر چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی عقل ضعیف ہے، اس کی عقل ضعیف ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حشام سے فرمایا کہ جو شخص بغیر مال کے بے نیازی اور روح کو حسد سے آرام اور اطمینان میں رکھے، جو شخص بغیر مال کے بے نیازی اور روح کو حسد سے آرام اور اطمینان میں رکھے
اور دین میں وہ سالم رہے، اسے تضرع اور زاری سے، گڑ گڑانے سے، رونے سے، خدا کی سے دعا مانگنی چاہیے کہ خدا اس کی عقل کو کامل کر دے۔ جو شخص عاقل ہوگا وہ قدر کفایت پر قناعت کرے گا، ضرورت مند کو جتنا مل جائے اس پہ قناعت کرے گا، اور جو شخص کفایت کی مقدار پر قناعت کرے گا، جتنا اس کے لیے کافی ہے اسی پہ قناعت کرے، وہ غنی اور بے نیاز ہوگا۔ اور جس نے مقدار کفایت پر قناعت نہیں کی، حریص بنتا چلا گیا کہ اور ملے اور ملے اور ملے، وہ ہرگز بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ضرورت مند ہی رہے گا وہ۔ امام سکینہ آواز آ رہی ہے؟ ابیر حسن، سکینہ، جی جوہر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں عقل مند انسان دنیا کے زائد امور کو ترک کرتا ہے، جو بیکار کے کام ہیں عقل مند انسان ان کو ترک کرتا ہے، چجائی کے گناہوں کو، یعنی یہ نہیں کہ گناہوں کو ترک کرتا ہے، بلکہ گناہ ہی نہیں بلکہ ان کاموں کو بھی جو بیکار کے ہیں ان کو بھی ترک کرتا ہے۔ بہت سے کام گناہ نہیں ہے لیکن بیکار ہے، کسی فائدے کے نہیں، لہذا عقل مند انسان ان کو بھی ترک کر دیتا ہے، جبکہ ترک دنیا افضل ہے، دنیا کو ترک کرنا بہت افضل ہے، تو گناہوں کو ترک کرنا تو اور واجب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ ہی نے یہ بھی فرمایا کہ عقل مند انسان جھوٹ نہیں بولتا، اگرچہ اس کی روح اس کی طرف مائل ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ جھوٹ کی طرف اس کی روح مائل ہو رہی ہے نا تب بھی وہ جھوٹ نہیں بولتا عقل مند انسان۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مروت نہیں رکھتا اور جو شخص عقل نہیں رکھتا وہ اس کے پاس دین بھی نہیں ہے، وہ دین بھی نہیں رکھتا، وہ مروت نہیں رکھتا۔ سب سے قیمتی انسان وہ ہے، سب سے قیمتی انسان وہ ہے جو دنیا کو اپنے نفس کی قیمت قرار نہ دے، کہ دنیا کو اپنے نفس کی قیمت، یعنی اپنے نفس کو دنیا کی خاطر نہ بیچنا چاہیے۔ قیمتی انسان وہی ہے۔ اور جان لو کہ تمہارے جسم کی قیمت سوائے بہشت کے اور کوئی نہیں ہے۔ اپنے جسم کو چھوٹی موٹی چیزوں، دنیا کے مال و دولت کے بدلے مت بیچ دینا، کیونکہ تم اتنے قیمتی ہو کہ اس کی قیمت بہشت سے کم نہیں ہو سکتی۔ سکینہ، ابیر حسن، فرقان، جوہر، تمہارے جسم کی قیمت جنت سے کم نہیں ہو سکتی، اسے سستے داموں میں مت بیچ دینا جی، لہذا اسے بہشت کے عوض کسی اور چیز کے مقابلے نہ بیچ دینا، جنت کے علاوہ کسی اور چیز کے مقابلے پہ مت بیچ دینا۔ ان تمام احادیث سے عقل کے قیمتی ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے کہ کتنی پرارزش ہے عقل، اور اس سے معارف اور علوم اور ایمان کا لانا، خدا کی عبادت، اس کی شناخت، اس کی پہچان، اچھے اخلاق، مکارم اخلاق سے استفادہ کرنا، اور رذائل، پستیاں اور گناہوں سے بچنا، یہ سب عقل کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اور اس سے استفادہ کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم عقل سے کیسے استفادہ کریں۔ عقل انسان کے بدن میں ایک عادل ہے، قاضی ہے، ایک عادل قاضی ہے، وہ عادل قاضی یعنی ایک ایسا جج ہے ہماری عقل کہ جو عدالت یہ نہیں ہے کہ ناانصافی کرے گی، نہیں، اور حاکم ہے، لیکن ایک ایسا قاضی اور حاکم ہے جو عادل ہے، عدل سے بولتا ہے ہمارا عقل، ہمارا، لیکن یہ اس صورت میں اچھا فیصلہ دیتی ہے، یہ ایک ایسا حاکم تو ہے، ایک ایسا قاضی عادل تو ہے، یہ اسی وقت اچھا فیصلہ دیتا ہے جب اس کے لیے امن کا ماحول میسر ہو اس عقل کے لیے، اور اس کے فیصلے کو مورد قبول قرار دیا جائے۔ جب یہ عقل کے فیصلوں کو جب اگر اس کا احترام کیا جائے تبھی یہ اچھا فیصلہ دیتی ہے عقل۔ یہ اس دانا اور قدرت مند اور مدبر اور خیر اندیش حاکم کے قائم مقام ہے، اس کے بدلے جگہ پہ یہ ہے، لیکن بشرطے اس کے فیصلے اور حکومت کی تائید کی جائے، اسے مانیے، آپ عقل کی باتیں مانیے، اس کو قبول کیجئے۔ یہ دانا عقل مند مشورہ دینے والے اور مورد اطمینان، مورد اعتماد، مورد بھروسہ اور خیر اندیش، اچھا سوچنے والا آپ کے لیے اس کی جگہ ہے یہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مشورے کو طلب کیے، اس سے مشورہ مانگا جائے اور اس کے فرمان کو صحیح سنا جائے۔ اگر بدن پر عقل کی حکومت ہے اور خواہشات اور غرائز نفسانی جو چاہتے ہیں اس پر اس کا قبضہ ہے اگر عقل کا، تو وہ بدن کی مملکت پر بہترین طریقے سے حکومت کرے گا۔ یہ عقل غرائز اور قوا میں جو طاقتیں ہیں انسان کی، اس میں تعادل کا مطلب نہ زیادہ نہ کم، نہ افراد نہ تفریط، یہ جو طاقتیں انسان نے دی ہیں، قوہ غضبیہ، قوہ فلاح، غرائز، یہ جتنے بھی اس میں جو تعادل ہے اس کو یہ عقل برقرار رکھے گی۔ یہ عقل آپ سے کہے گی ہر چیز کو کہ کیوں آگے جا رہا ہے، اور پیچھے ہے تو کہے گی چل آگے چل، ہمیں یہاں رہنا ہے، تعادل برقرار کرے گی عقل کی حکومت، اور تمام کو تکامل اور سیر و صعود اللہ کی طرف
ترقی اور سیر پر برقرار رکھے گا، لیکن اس سادگی سے حیوانی خواہشات اور تمایلات عقل کی حکومت کو قبول کر لیں گے اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم نے عقل کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا، ایسے ہی خواہشات حیوانی خواہشات اور عقل کے جو تمایلات ہیں کہ اس کو اگر ہم قبول کر لیں اور اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم کر دیں گے، نہ، بلکہ یہ اتنی فتنہ انگیزی اور خراب کاری کریں گے تاکہ وہ عقل کو میدان سے باہر کر دیں گے۔ اب اگر ہم نے ایسے ان کو قبول کر لیا، نفسانی خواہشات کو، تمایلات کو، حیوانی خواہشات کو، تو پھر وہ عقل کو باہر کر دیں گے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ عقل کو قوی کیا جائے۔ لہٰذا اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ عقل کو قوی کرنا پڑے گا اگر یہ بیماری ہم میں آ جائے تو، کیونکہ عقل جتنا طاقتور اور نافذ تر ہوگی، طاقتور قدرت مند ہوگی، وہ داخلی دشمنوں کو بہتر پہچانے گا انسان کہ میرے اندر کون کون دشمن ہیں، اور ان پر تسلط حاصل کرنے اور انہیں دبانے پر زیادہ قادر ہوگا کہ میرے اندر حسد جیسا دشمن بیٹھا ہے۔ اب عقل غالب آئے گی اور عقل کیا کرے گی؟ اسے نکال پھینکے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقل کو مضبوط بنانے کی کوشش اور جہاد کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ عمل سے پہلے فکر کرنا، ہر کام کو انجام دینے سے پہلے سوچنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔